بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے حوالے سے اور اس کی صفات کے حوالے سے عقائد ہم نے شروع کیے تھے۔ عقیدہ توحید کل ہم نے اس کا آغاز کیا، اسی کو انشاءاللہ مزید آگے آج ہم سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبیوں صفات میں سے چند صفات وہ ہیں جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ جیسے ہم سورہ فاتحہ شریف پڑھتے ہیں اور اس کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے چند ایک صفات کو بیان فرمایا، جیسے فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے اور یوم جزا یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ رحمان اور رحیم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفات ان آیات میں بیان کی گئیں، اور یوم جزا قیامت کے دن کا مالک ہونا بھی بیان کیا گیا۔ ایک اور مقام فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ حی یعنی زندہ ہے، القیوم قائم ہے، ہمیشہ زندہ تھا، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ یہ اس کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمائے۔ اور بھی کئی آیات ہیں، یہاں دو تین احادیث سنیے۔ امام بخاری، اچھا اب یہ سنیے گا، اس جو حدیث پاک آپ نے سننی ہے اس میں یہ عقیدہ، یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، اس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا۔ امام بخاری اپنے مشہور کتاب صحیح بخاری میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ لوگ یمن کے آئے تو آپ نے فرمایا اے اہل یمن بشارت قبول کرو، خوشی کی بات قبول کرو۔ انہوں نے جواب دیا ہم نے قبول کی، اور ہم آپ کی خدمت میں دین سمجھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے پہلے کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ وکان عرشہ علی الماء ثم خلق السماوات والارض وکتب فی الذکر کل شیء۔ آپ نے جواب یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی تھا، یعنی سوال کیا ہوا، یمن والوں نے کیا سوال کیا کہ ہم آپ کی بارگاہ میں دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں کچھ سکھائیے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی تھا، اس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا اور لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی۔ اب صحیح بخاری کی یہ روایت ہمیں یہ واضح طور پہ درس دے رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا واضح طور پر اعلان فرمایا کہ جہان میں کچھ بھی نہ تھا تو بھی رب تعالیٰ موجود تھا، وہ ہمیشہ سے تھا، وہ ہمیشہ رہے گا، باقی ساری چیزیں اس نے بعد میں پیدا فرمائی ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق مفہوم یہ اس کا ہے کہ اللہ ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ سب سے آخر ہے، اس کے بعد کچھ نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اب یہ روایت تھوڑی طویل ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، مکمل متن یہاں موجود ہے جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ بنتا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اب چند ایک باتیں سنیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے یاد رکھنا بڑی ضروری ہے۔ پہلی بات، پہلا عقیدہ، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں، یعنی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، نہ افعال میں نہ احکام میں، اس کے کاموں میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اسماء میں، یعنی ناموں میں بھی کوئی شریک نہیں۔ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود، اس کا ہونا ضروری ہے، اور عدم یعنی نہ ہونا محال ہے، یعنی کہ بالکل ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نہ ہو۔ قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے ہے، ازلی کے بھی یہی معنی ہے، باقی ہے یعنی ہمیشہ باقی رہے گا، اور اسی کو ابدی بھی کہتے ہیں۔ وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔
وہ بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں، سارا جہان اس کا محتاج ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، اور اس کی ذات کا ادراک عقلاً محال ہے. یعنی بندہ اگر سمجھنا چاہے نا عقل کے ذریعے کہ میں ذرا وہ سمجھو تو صحیح کہ رب تعالیٰ کیسا ہے، اس کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شکل و صورت کیا ہے، دیگر چیزیں عقل سے بندہ اگر سوچنے لگ جائے تو عقلاً اس کا ادراک ممکن نہیں ہے. ہم اس کا ادراک عقلاً نہیں کر سکتے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ جناب اس کے حالات ہیں، حیات ہے. ایسا رب تعالیٰ کی ذات کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے. اللہ کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے. یہ وہی آیت کریمہ جس میں رب نے فرمایا لا تدرکہ الابصار، کہ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، مطلب اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتی، اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس کی ذات کو گھیر نہیں سکتی. عقل اور آنکھیں یہ اس قابل نہیں کہ رب تعالیٰ کی ذات اور صفات کو سمجھ سکیں. اچھا، اگلی بات، اس کی صفات، یہ بڑی عام بات ہے، تھوڑی سمجھنے والی ہے. اس کی صفات نہ اس کا عین ہے نہ اس کا غیر ہے. لفظ تھوڑے مشکل ہے لیکن میں آسان کرتا ہوں. اس کی صفات نہ اس کا عین نہ اس کا غیر، یعنی ایسا نہیں کہ رب تعالیٰ کی صفتیں اسی کا نام ہو، یعنی جو ذات وہی صفت، ایسا بھی نہیں ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ صفتیں اس سے جدا ہو، بلا شبہ، بلا تشبیہ و تمثیل، بغیر کسی تشبیہ کی یہ بات کر رہا ہوں. جیسے پھول ہے، پھول گلاب کا پھول ہے، پھول میں خوشبو ہوتی ہے. اب آپ سمجھنے کے لیے اس بات کو سمجھیں کہ جیسے پھول کی خوشبو ہے، یہ نہ تو پھول ہے اور نہ پھول سے جدا ہے. یعنی خوشبو الگ چیز ہے اور پھول الگ چیز ہے، لیکن جدا نہیں ہے، دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. خوشبو ہے تو پھول ہوگا، پھول ہے تو خوشبو ہوگی. ایسے ہی بلا شبہ، بلا تشبیہ و تمثیل آپ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات نہ تو اس کی ذات ہے، جدا بھی نہیں ہے، نہیں اس کا عین بھی نہیں ہے کہ وہی چیز صفات ہو، وہی چیز ذات ہو، دو الگ الگ چیزیں ہیں. اور جدا بھی نہیں ہے کہ جناب یہ الگ ہو، کوئی اور چیز ہو، کسی اور کے لیے یہ ہو، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اگلی بات، جس طرح اس کی ذات ازلی قدیم ہے، ویسے ہی اس کی صفات بھی ازلی قدیم ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی. یعنی جیسے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، ایسے ہی اس کی صفات، یعنی حی ہونا، قیوم ہونا، رازق ہونا، رحمان ہونا، رحیم ہونا، دیگر سارے صفات یہ بھی ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ تھیں، ہمیشہ رہیں گی. اگلی بات، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے سوا، اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے علاوہ جو بھی ہے سب کا سب حادث ہے. دو چیزیں، ایک ہوتا ہے قدیم، ایک ہوتا ہے حادث. قدیم کا مطلب کیا ہے کہ وہ چیز جو ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گی، اس کو زوال نہیں، اس کی نہ ابتدا نہ انتہا، قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. اب قدیم اللہ کی ذات اور صفات ہے، اس کے سوا جو بھی ہے یہ حادث یعنی ختم ہونے والا ہے، حدوث سے نکلا ہے، یعنی جو بعد میں بنے وہ کچھ بھی ہے، زمین ہے، آسمان ہے، چرند ہے، پرند ہے، کائنات کا جو بھی حصہ ہے سب حادث ہے. العالم ما سوى اللہ، یہ تعریف ہے عالم کی، کائنات کی، کہ عالم وہ ہے جو اللہ کے علاوہ ہے، اور یہ سب حادث ہے، ختم ہونے والا ہے. پہلے نہیں تھا، اس کو رب نے پیدا فرمایا، اب جب رب چاہے گا یہ ختم ہو جائے گا. اس کو زوال ہے، اس کا ختم ہونا متعین ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے کب یہ ختم ہوگا. صفات الہی کو جو مخلوق کہے یا حادث کہے وہ گمراہ ہے. یعنی جو کہے کہ معاذ اللہ کی صفات جو ہے نا مخلوق ہیں، بنائی گئی ہیں، کسی نے پیدا کی ہیں، ایسا بالکل بھی درست نہیں ہے. یہ کہنا جائز نہیں ہے. یہ کہنا کہ وہ حادث سے ختم ہو جائیں گی یہ بھی درست نہیں ہے. نہ وہ کسی کا باپ نہ بیٹا، نہ اس کے لیے بیوی، جو اسے باپ یا بیٹا بتائے یا اس کے لیے بیوی ثابت کرے وہ کافر ہے. بلکہ جو ان باتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے ان باتوں کو ممکن بھی کہے وہ بھی گمراہ بدین ہے. یعنی ایک بندہ مثال کے طور پر کہتا ہے کہ میں کسی کو بیٹا مانتا تو نہیں رب کا. یہودی جناب عزیر علیہ السلام کو رب کا بیٹا کہتے تھے، اور عیسائی جناب عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا بیٹا کہتے تھے، معاذ اللہ. ایک شخص کہتا ہے کہ میں کسی کو بیٹا تو نہیں مانتا، البتہ اگر رب چاہے تو اس کا بیٹا ہو سکتا ہے، معاذ اللہ.
یہ جملہ بھی کفریہ ہے، یہ جملہ کہنا بھی درست نہیں ہے۔ اس کا بیٹا ہونا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ محال ہے۔ اس کا اعلان اللہ نے خود قرآن پاک کی مشہور و معروف آیات بینات میں فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جو شخص عالم کائنات میں کسی شے کو قدیم مانے، زمانہ ہے کسی شے کو قدیم مانتا ہے، کہتے ہیں مثال کے طور پر وہ فلان چیز ہے، مسجد ہے، وہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، یہ اس کا کہنا غلط ہے۔ وہ زمین پر ہے مسجد بھی، زمین اللہ نے بعد میں پیدا فرمائی۔ اللہ کے علاوہ، اس کی ذات و صفات کے علاوہ کوئی شے قدیم نہیں ہے، ہر شے حادث ہے، ہر شے نے ختم ہونا ہے۔ وہ حی ہے، حی کا مفہوم بڑا سمجھنے والا ہے، زندہ تو ہے لیکن اس کا زندہ ہونا کیسا ہے؟ وہ خود زندہ ہے، ہم بھی زندہ ہے نا، ہمارا زندہ ہونا یہ اللہ کی مرضی اور منشا کے ساتھ معلق ہے۔ وہ چاہے تو فوت ہو جائے، ہم مر جائیں، ایک لمحہ نہ لگے، اور وہ خود زندہ ہے، اس کو زندہ کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ نہیں کہ اس کو کسی نے زندہ کیا ہو معاذ اللہ، نہ، وہ خود زندہ ہے، قیوم ہے، خود سے قائم ہے، جب چاہے جو چاہے وہ کرے، اور جب چاہے وہ کسی کو موت دے، اس کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ وہ خود سے زندہ ہے اور وہی زندگی اور موت دیتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہ اللہ جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ وہ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں، یعنی جو ممکنات ہیں جو ہو سکتی ہیں ان پر وہ قادر ہے۔ ایک ہوتا ہے ممکن، ایک ہوتا ہے محال۔ محال اور جو محالات ہیں، یعنی جو عقلاً پائی نہیں جا سکتی، جن کا اجراء، جن کا وقوع ہو نہیں سکتا، ان کو کہتے ہیں محال۔ جو ہو ہی نہیں سکتی، جو ہو ہی نہیں سکتی وہ محال ہے، اور محال تحت قدرت نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک، یہ یہاں ایک موٹی سی مثال دے کر میں بات آگے چلاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کسی عیب کی نسبت کرنا معاذ اللہ، مثال کے طور پہ کہنا کہ ثم معاذ اللہ کہ رب تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، اب یہ محالات میں سے ہے، اس کی طرف جھوٹ کی نسبت نہیں کی جا سکتی، نہ اور کسی عیب کی نسبت اس کی طرف کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام آواز سے پاک ہے۔ آواز جو ہے نا، آواز یہ انسان کے کلام کا خاصہ ہے، مخلوق کے کلام کا خاصہ ہے۔ اب میں بول رہا ہوں، اس کی آواز بھی ہے، الفاظ بھی ہیں، وقت بھی لگ رہا ہے، سارے معاملات ہیں، لیکن اللہ کا جو کلام ہے نہ اس کی آواز ہے، نہ وہ وقت کو گھیرتا ہے۔ اس کے کلام کے اعتبار سے کسی قسم کی آواز کا تصور کرنا یہ درست نہیں ہے۔ وہ کلام اس کا کیسا ہے؟ اس نے اپنے محبوب کے ساتھ جو کلام فرمایا، جناب عیسیٰ کے ساتھ جو کلام فرمایا، وہ اسی کا کلام ہے۔ جناب موسیٰ کے ساتھ جو اس نے کلام فرمایا، وہ اسی کا کلام ہے۔ وہی جانے اس کی کیفیت کیا تھی، وہ کیسا تھا، وہ کرنے والا اور کلام جس سے ہوا وہ جانے۔ اس لیے قرآن میں فرمایا گیا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو وحی کی اللہ نے وہ کی اپنے اس بندے کی طرف جس کو رب نے اپنا دیدار کروایا۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کو ہمیشہ سے ماننا کہ وہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، یہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی جزئیات، کلیات، موجودات، معدومات، ممکنات، سب کو ازل سے جانتا ہے۔ یعنی اگر آج ہم ہیں، ہم آج سے 1400 سال، 1500 سال، 1000 سال، 800 سال پہلے نہیں تھے، اللہ پھر بھی ہمیں جانتا تھا کہ ہم نے دنیا میں آنا ہے، اس نے ہمارے بارے میں سب کچھ مقدر فرما دیا تھا۔ اس کا علم ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے، اس کے علم کا دائرہ، پیمانہ بیان کرنا یہ بھی درست نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ جناب مثال کے طور پر اس کا علم سمندروں کے برابر ہے، اس کا علم ساری زمین و آسمان کو بھر لے گا، ایسا کہنا بھی درست نہیں ہے۔ اللہ کا علم وہ کتنا ہے، اتنا ہے کہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، وہ لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہی فرق ہے اللہ کے علم اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں، کہ اللہ کا علم لامحدود ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں، کوئی ابتدا نہیں، کوئی گھیراؤ نہیں۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم محدود ہے، جتنا اللہ نے آپ کو عطا فرمایا اتنا علم آپ کے پاس ہے۔ 2-3 باتیں رہ گئی ہیں، منٹ ہمارے 2 باقی ہیں۔
اللہ تعالیٰ غیب و شہادت یعنی پوشیدہ ظاہر سب کو جانتا ہے. جو غیب ہے نظر نہیں آ رہا چھپا ہوا اللہ اس کو بھی جانتا ہے. اب میں اور آپ ہیں اس زمین کے نیچے کیا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. فی الحال اس کے نیچے کیا کیا نباتات جواہرات معدنیات کیا ہے ہم کچھ نہیں جانتے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ زمین تو کیا روئے کائنات کی ہر زمین کے نیچے کیا ہے اس کی تہ کے نیچے کیا ہے ساتوں زمینوں تک اینڈ تک کیا ہے اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے. جو نظر آ رہی ہے ظاہر اس کو بھی جاننے والا ہے. وہی ہر شے کا خالق ہے. اس ذوات ہو یا افعال سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں. جو ہم کام کرتے ہیں جو ہمارے افعال ہیں اعمال ہیں یہ بھی اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں. حقیقتاً روزی پہنچانے والا وہی ہے. ملائکہ وغیرہ وسیلہ اور ذریعہ ہے. جیسے وہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ رزق تقسیم کرتے ہیں. 4 مقرر فرشتوں کی ذمہ داریاں اور حدیث میں بیان کی گئیں. اسرائیل علیہ السلام جان نکالتے ہیں, اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے, اور جبرائیل امین علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے, اور میکائیل علیہ السلام رزق تقسیم کرتے ہیں. یہ ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے, پہنچانے کا طریقہ ہے. ورنہ حقیقتاً جس کو جو ملا جتنا ملا جب ملا جیسے ملا سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا فرمانے والا ہے. ہر بھلائی برائی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی. جیسا ہونے والا تھا جو جیسا کرنے والا تھا اس نے جو کرنا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ مقدر فرما دیا ہے. اور تقدیر کا انکار کرنا یہ بھی درست نہیں ہے, یہ بھی بندے کو اسلام کے دائرے سے خارج کر دے گا. اور تقدیر کا انکار کرنے والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا مجوسی قرار دیا ہے. حدیث پاک میں اس بات کا واضح مفہوم ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تقدیر کا انکار کرنے والے ہیں وہ اس امت کے مجوسی ہیں. تو یہ چند باتیں تھیں وقت کے اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے حوالے سے ہیں. یہ ہے وہ توحید جس کو سمجھنا ضروری ہے. اللہ ان تمام اپنے اعمال میں اپنی صفات میں اپنی ذات میں اپنے افعال میں واحد ہے, یکتا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. جیسے میں نے کل کہا شریک ہونا تو دور کی بات ہے, اس کے برابر کا بھی کوئی نہیں, اس کے مشابہ بھی کوئی نہیں کہ کوئی اس جیسے عمل کرتا ہو. ورنہ وہ قرآن پاک میں جو ابراہیم علیہ السلام کی بات موجود ہے, وہ نمرود کے سامنے جب آپ گئے تو اس نے کیا کہا, میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں. اب اس نے اپنی طرف سے جس کو مارنا تھا اس کو جناب آزاد کر دیا, جس کی سزائے موت تھی, جس کی جو ہے نا وہ سزائے موت نہیں تھی اس کو مار دیا. اپنے طرح سمجھا کہ میں بھی مارتا ہوں زندہ کرتا ہوں معاذ اللہ. پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے یہاں مشرق سے جو یہ سورج نکلتا ہے کہا کہ رب میرا اس کو نکالتا ہے مشرق سے, تو نکال مغرب سے, پھر وہ بالکل وہاں فبہت الذی کفر ہکا بکا ہو گیا کہ اب کیا ہوگا. تو بات یہ ہے کہ اس کے مشابہ بھی کوئی نہیں, کوئی اس جیسے افعال نہیں کر سکتا, کوئی اس جیسا ہو نہیں سکتا, نہ اس کے کوئی برابر نہ اس کے کوئی مشابہ نہ اس کا کوئی شریک. وہ اپنی ذات افعال صفات میں یکتا ہے, واحد ہے. اسی پر ہمارا ایمان ہے, اور اسی پر اگر ایمان رہے گا تو ایمان رہے گا. اگر کچھ بھی اوپر نیچے ہو جائے بندہ یوں سمجھ لے کہ وہ کام کوئی اور بھی کر سکتا ہے, وہ صفت کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے, تو پھر معاملات اس حد تک چلے جائیں گے کہ کہیں اسلام کے دائرے سے بندہ خارج نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو میں نے بیان کیا اسے یاد رکھنے, اس پر عمل کرنے, ہمیشہ کے لیے اپنی ذات میں اس کو بسانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں عقائد سنے. باقی انشاءاللہ آگے ترتیب کے ساتھ ہم چلتے جائیں گے. کسی کا کوئی سوال ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے حوالے سے تو آپ سوال کر سکتے ہیں. کوئی چیز آپ نے سمجھنی ہو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے بارے میں تو آپ بلا جھجک سوال کر سکتے ہیں. آمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی.